بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ذوالحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لازوال قربانی پیش کی گئی۔ ذوالحجہ کا مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ ان جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی ایک عملی تصویر تھی۔ یہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے فرزند ارجمند ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد نرینہ کے لیے اپنے خالق سے دعا مانگی، جو رب کائنات نے قبول فرمائی اور ایک فرما بردار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ دنیا میں انسان کو دو چیزیں عزیز ہوتی ہیں، ایک جان اور دوسری اولاد۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا وہ سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ و حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہو گئے، جہاں آج آب زمزم کا کنواں ہے۔ وہاں پہنچنے پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے پیارے خلیل، منشا الہی یہی ہے کہ انہیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا۔ کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں اور پینے کے لیے پانی دے کر واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابراہیم علیہ السلام، یہاں ٹھہرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حرم پر اللہ رب العزت کے آسرے پر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھوک کے وقت کھجوریں کھاتی اور پیاس لگنے پر پانی پی لیتی، یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ آپ علیہ السلام قریب ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ کہیں پانی مل جائے، مگر پانی کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا۔ پھر آپ علیہ السلام واپس بچے کے پاس آئیں اور بچے کی پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھی، مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام دو پہاڑیوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کو صفا مروہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام 7 مرتبہ دوڑی۔ اللہ رب العزت کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا گیا کہ وہ بھی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں، تاکہ میری برگزیدہ پیاری بندی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھیں۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو دوسری پہاڑی سے بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ہیں، وہاں پر پانی کا ایک صاف شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ حضرت ہاجرہ کہہ رہی تھی، زمزم، ٹھہر اے پانی ٹھہر، یہی وہ آب زمزم ہے جسے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی پہلی شب سے لے کر 8ویں شب تک ایک ہی خواب دیکھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی بکریاں خدا کی راہ میں قربانی کی، اسی طرح بکریاں اور اونٹ اور قربان کیے۔ جب 8ویں شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، کیا شے قربان کروں؟ حکم ملا کہ اپنے لخت جگر پیارے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ یہ حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام متفکر ہو گئے،
9ویں ذی الحج کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہی ہیں۔ 10ویں ذی الحج کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذی الحج کی صبح کو آپ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، چھری اور رسی لی اور میدان عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا، لیکن اس کا ہر حربہ ناکام ہوا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دوبارہ حملہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، جو بات آپ علیہ السلام نے کہی اس کی گواہی اللہ کی کتاب قرآن مجید کا پارہ 23 دیتا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجئے، مجھے آپ علیہ السلام انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی؟ جب باپ بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ دونوں تیار ہو گئے باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں محبت پدری کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس فریضہ سے رہ نہ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک علق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کند ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازک گلے کو بھی نہیں کاٹتی؟ چھری پکار اٹھی، اے اللہ تعالیٰ کے خلیل، مجھے رب کا حکم مل چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق نہیں کاٹنا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے اور اس کو ذبح کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، بے شک ہم نے پکارا، اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا ہے اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے صدقے ہم پر کرم فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح جذبہ و ایثار کے ساتھ اپنی انا قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔